ناموں کے متعلق ایک ضابطہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ بہتر نام کیا ہوتے ہیں. اس لیے جب بچے پیدا ہوں، بچیاں پیدا ہوں، تو سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام وہ ہیں جن ناموں کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہو. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے احب الاسماء اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور خوبصورت نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ نام ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہو، عبدیت کا مادہ جس میں ٹپک رہا ہو. عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد التواب تواب کا بندہ، عبد الغفور غفور کا بندہ، عبد الخالق خالق کا بندہ، عبد الرازق عبد الرزاق. یہ قرآن مجید کے شروع میں جو اللہ پاک کے نام ہیں، ان ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کر کے شروع میں لفظ عبد لگا دو، بہترین نام بن جائے گا. ایک ناموں کا طریقہ یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور مشائخ اعظام کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تینوں طریقوں کو اپنایا. جو نام کے تین طریقے ہیں، تینوں کو آپ نے اپنایا. آپ نے ایک بچے کا نام عبداللہ رکھا، اللہ کی طرف نسبت ہو گئی. ایک بیٹے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے انتخاب ہو گیا. اور ایک بیٹے کا نام آپ نے قاسم رکھا، جو تیسرا طریقہ ہے کہ کسی اچھے معنی کا نام رکھو، اچھے معنی والا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، اس لیے اپنی اولادوں کے نام اچھے رکھا کرو تاکہ قیامت کے دن تمہاری اولاد کو میدان محشر میں شرمندگی تو نہ ہو، ذلت تو نہ اٹھانی پڑے. کیسا نام آپ نے رکھا ہے؟ تو یہ ماں باپ کا بہت بڑا پہلا فریضہ ہوتا ہے، اولاد کا حق ہے ماں باپ کے ذمہ ہے کہ اچھا نام رکھے. اور اگر اچھا نام نہیں رکھیں گے تو گویا کہ ماں باپ کا حق نہیں، ماں باپ نے وہ حق نہیں ادا کیا. تو بہترین نام جس کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہو، یا وہ بہترین نام ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، مشائخ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ناموں پر ہو، اور یا یہ ہے کہ کسی اچھے معنی والا نام ہو. تو اس طرح سے نام کا انتخاب کیا جائے. نام پوچھتے ہیں، لکھ کے مجھے بھیجتے ہیں، اچھا بھائی، اچھا اب وہ جب تک عربی کا لفظ حروف تہجی جب تک نہیں لکھا جائے گا نام کا مطلب نہیں نکلے گا. تو اب وہ انگریزی میں لکھ کے بھیجتے ہیں، اب اس میں سمجھ میں ہی نہیں آتا. بھائی اب تم حارث ہے تو اب وہ ہا کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ایچ. اور ہا ہو تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ ایچ. تو دونوں کے لیے اب حارث وہ الگ معنی ہے، حارث الگ معنی ہے، سمجھے جی. سارم الگ معنی ہے، سورم الگ معنی ہے، سین کے ساتھ تو الگ معنی ہے، سواد کے ساتھ سارم تو الگ معنی ہے. تو اب انگریزی میں دونوں کے لیے کیا آ رہا ہے؟ ایسے ہی آ رہا ہے. تو بھائی اچھا نام رکھو، اچھا نام رکھو. لیکن اگر چونکہ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سب سے بہترین ہے. ایسا نام مت تلاش کرو جو کسی نے نہ رکھا ہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، وہاں عبداللہ بن عباس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہو گیا جی. یہ عمر ہیں، عمر کے بیٹے کا نام عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن زید. کتنے لوگ ہیں عبداللہ کے نام سے؟ ہاں اتنے نام، 7 بلدیت لگانی پڑتی ہے، اتنے نام عبداللہ کے نام سے. یہ خوبصورت نام تھے. عبد الرحمن کے نام سے کتنے صحابہ ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن ابی بکر، سبحان اللہ. تو یہ اس طرح سے صحابہ کے نام اس طرح سے. تو یہ نام ہم رکھیں، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا کہ نہیں یہ نام انہوں نے رکھا ہے بھائی ہم نہیں رکھیں گے، یہ انہوں نے رکھا ہے بھائی ہم نہیں رکھیں گے. اس نام کا ہمارے خاندان میں ایک موجود ہے، اس نام کا ہمارے خاندان میں موجود ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے محمد، باپ کا نام بھی ہے محمد، دادا کا نام بھی ہے محمد. تو وہاں تو بیٹے کا نام بھی وہی، باپ کا نام بھی وہی، دادا کا نام بھی وہی. سبحان اللہ. تو اچھے نام رکھو.